مجھے ایک بیٹا جب 8 مہینے کا تھا، میرے شوہر نے مجھے بدعت طریقے سے طلاق دے دی۔ بچے کے نام سے 1 لاکھ روپے فکس ڈپازٹ کر دیا 18 سال کے لیے، پھر کبھی نہ خرچ دیا اور نہ اس سے ملنے آیا۔ دوسری شادی کر لی، اس کو دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اب 25 سال بعد اپنے بیٹے کو ملنے آئے۔ میرے بیٹے کے دادا کا 4 ایکڑ کھیت میرے بیٹے کے والد یعنی میرے شوہر کو ملا ہے۔ اب میرے بیٹے کے والد شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر بیٹا اس کے پاس آ کر رہے گا تو ہی اس کو کھیت میں حصہ دے گا۔ 3 ایکڑ اور 1 ایکڑ اپنے بھائی کو دے گا، اور اس کا ایک فلیٹ ہے۔ اب وہ تیسری شادی کریں گے تو اپنی بیوی کو وہ فلیٹ دیں گے۔ جب بچہ چھوٹا تھا کبھی خرچ نہیں اٹھایا، کیا اب ہم اس کے باپ کو بول سکتے ہیں کہ وصیت بنا کر بچے کے نام سے کھیت اور فلیٹ کر دے؟ جی، اس طرح کا سوال اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے۔ اب طلاق بدعت جو کہی گئی ہیں، طلاق دی، طلاق کے بعد پھر کئی سال تک دونوں الگ بھی ہو گئے، تو اس طرح سے اب یہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ لہذا اب یہ بیوی یعنی یہ عورت اب اپنے اس آدمی سے وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ رہا مسئلہ بچے کا، بچہ چھوٹا تھا، ماں لے کر چلے گئی یا ماں کے پاس ہے، اور بچے کا جو باپ ہے یہ دوسری جگہ پر ہے، اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہوا ہے، اس کے پاس 4 ایکڑ زمین ہے اور ایک فلیٹ آپ نے بتایا، 4 ایکڑ زمین ہے اور ایک فلیٹ ہے، ایک گھر ہے اس کے پاس۔ اب باپ یہ کہہ رہا ہے بچے سے کہ اگر تم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ آ کر رہو گے تو یہ زمین میں تمہارا حصہ بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آدمی ہے، اس آدمی نے اتنے سال تک جو اپنے بیٹے کو اس کا خرچ نہیں دیا، اس کو اس پر دھیان نہیں دیا، اس کی تربیت نہیں کی، باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے اور باپ کا جو فرض ہوتا ہے وہ اس نے ادا نہیں کیا، تو اس طرح سے تو یہ باپ گنہگار ہے، اور ایسے آدمی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسے آدمی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک مسئلے میں بتایا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں، بیوی کو یا اولادوں کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر یا بیوی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ موج مستی کرتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ایسے افراد کے خلاف قانونی سخت کارروائی کرنی چاہیے، چاہے پولیس کا سہارا لے کر، یا اگر پولیس سے امیدیں نہیں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں معاشرے میں کسی بڑے آدمی کو پکڑ کر، تاکہ ایسی حرکتیں کرنے والوں کو سبق ملے اور انہیں احساس ہو، یا پھر کسی اچھے انسان کے ذریعے انہیں سمجھا کر۔ بعض مرتبہ انسان گنہگار ہوتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اگر دینی طریقے سے اسے سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے تو وہ سدھر جائے گا، اور اگر زبان سے وہ سمجھ نہیں رہا ہے، علماء اس کو سمجھا رہے ہیں، دیندار طبقہ اسے سمجھا رہا ہے یا اس کے رشتہ دار سمجھا رہے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے، ہر دھرمی پر ہے، تو پھر کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر ایسے لوگوں کو ڈنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کا حق مارنے والوں کو مارنا یا ان کو سزا دینا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اور جب ہم معاشرے میں یہ کام کریں گے تبھی اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو سبق ملے گا، ورنہ یہ آزاد پھریں گے اور ایک دوسرے کو ہمت ہوتی جائے گی اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے۔ رہی بات بچے کی وراثت کی، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا اگر میرے پاس آئے گا تو میں دوں گا، نہیں آئے گا تو میں نہیں دوں گا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ باپ چونکہ زندہ ہے اس لیے ابھی بیٹا اس کا وارث نہیں ہوتا، بیٹے کا اس کے باپ کی وراثت میں ابھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ باپ کی وراثت میں حقدار بیٹا کب ہوگا؟ جب باپ کا انتقال ہو۔ ہاں، یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ وہ عورت
اپنے بیٹے کے لیے، یا وہ بیٹا اگر بڑا ہو چکا ہے تو وہ اپنے لیے اپنے باپ کے پاس سے اپنا حق یا اپنے کھانے پینے کا، اگر وہ پریشان حال ہے، مجبور ہے، تو اپنے والد سے اتنا مطالبہ کر سکتا ہے، اپنا خرچ مانگ سکتا ہے، لیکن وراثت کے نام سے اس سے لینے کا اختیار اس کو نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اگر وہ آدمی غلط طریقے سے بیٹے کو نہ دے کر اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں قانون میں اس کی اجازت تو نہیں ہوتی ہے، اور یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنی جائیداد اپنے بھائی کے نام پر کر دے جبکہ بیٹا موجود ہے۔ اگر ایسا وہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تب یہ بیٹا اپنے ساتھیوں کو لے کر یا قانون دانوں کو لے کر یا اور ذمہ داروں کو لے کر باپ کے پاس پہنچ جائے اور وہ جائیداد کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی قانونی کارروائی کرے۔ جی